ناظرین جی جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ الیکشنز جو بنگلہ دیش میں ہوئے ہیں، الیکشنز کے بعد بنگلہ دیش کی ٹریجیکٹری کس طرف جا رہی ہے، بنگلہ دیش کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، یہ الیکشنز بھارت کو کیسے ایفیکٹ کریں گے، الیکشنز پاکستان کو کیسے ایفیکٹ کریں گے، لارجر جیو پولیٹیکل ایکویژن کیا چینج ہوگی اس الیکشن کے بعد، الیکشن کے اندر کتنی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ان الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہے، ان تمام موضوعات کے اوپر یہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری کمپریہنسو ویڈیو۔ سب سے پہلے بنگلہ دیش کے اندر جو یہ 2026 کے الیکشنز ہوئے ہیں، یہ اب سے 1.5 سال پہلے جو ریولوشن آئی حسینہ واجد اور اس کے اقتدار کے ڈکٹیٹوریل رجیم کے خلاف، یہ اس کو ہم اس کے بیک ڈراپ میں ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ واٹ حسینہ واجد واز ڈوئنگ اور اس کا اقتدار کیا تھا، تو ہمیں اس سے بھی پیچھے جانا پڑے گا۔ شیخ مجیب الرحمان جو کہ حسینہ واجد کا پولیٹیکل فادر بھی ہے، حسینہ واجد کا آئیڈیل بھی ہے، اس کا فریم ورک وہ کس طریقے سے بنگلہ دیش کو گورن کرنا چاہتا تھا، اس کی پریورٹیز کیا تھیں، ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تبھی ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ الیکشن کتنا ضروری ہے بنگلہ دیش کے لیے اور کتنا ہائی امپیکٹ ہونے والا ہے آگے جا کے۔ تو 1947 آنورڈز یہ ڈیوڈ روز کا ایک انٹرویو آپ کے سامنے چل رہا ہے، جس میں شیخ مجیب الرحمان نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ میں 1947-48 سے پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہا تھا۔ When did you first go to prison in your fight for freedom? It was many years ago. Long time. I think I started going to jail in so-called Pakistan from 1948. آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ قائد اعظم کا وہ جو مشہور خطاب تھا ڈھاکہ یونیورسٹی میں، انہوں نے نام نہیں لیا شیخ مجیب کا، لیکن شیخ مجیب کے بارے اور اس جیسے ایلیمنٹس کے اوپر ہی قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آپ کو زبان کے نام پہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور پھر قائد اعظم کے ہی حکم پہ شیخ مجیب الرحمان کو پہلی دفعہ گرفتار کیا گیا تھا۔ جس طریقے سے پھر عوامی لیگ نے وہ جو جینوسائیڈ ہے، جو کہ زیادہ تر اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، ہم آپریشن سرچ لائٹ سے اپنی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عوامی لیگ اور مکتی بانی نے مل کے 1967 کا تو آپ کو پتہ ہوگا، اگرتلا کانسپریسی جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، وہ پکڑی گئی تھی اور اس میں واضح طور پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ مکتی بانی کو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ اس کو ایک کائنیٹک اینگل دے گی بنگلہ دیش کو پاکستان سے توڑنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد آپریشن سرچ لائٹ سے پہلے جو 1 سال جینوسائیڈ ہوا، جس میں ڈھاکہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی مسلمان شہید کیے گئے، پھر کھلنا کے اندر، چٹاگانگ کے اندر، ان سارے علاقوں کے اندر، سید پور میں بہت زیادہ لوگوں کو مارا گیا۔ پھر اس کے بعد سے بیسکلی اس وقت بنیاد پڑ چکی تھی اس فریم ورک کی جس کے مطابق عوامی لیگ نے کام کرنا تھا۔ 71 میں شیخ مجیب الرحمان پاکستان ٹوٹ جاتا ہے، شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کا پہلا لیڈر بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو مار دیا جاتا ہے۔ سو یہ وہ فاؤنڈیشن ہے، یہ وہ ڈی این اے ہے عوامی لیگ کا، جس کو شیخ حسینہ واجد آگے لے کے چلی۔ وہ الیکشن جو 1971 میں ہوا، اس کا ایک کلپ آپ کے سامنے ابھی چلے گا۔ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ صرف اس الیکشن کے دوران 6 لوگوں کو صرف اور صرف پر ڈے ڈھاکہ میں عوامی لیگ قتل کرتی تھی، 6 پولیٹیکل مرڈرز پر ڈے۔ تو آپ امیجن کریں پورے جو ایسٹ پاکستان ہے وہاں پہ قتل و غارت کا کیا عالم ہوگا۔ 80 and 100,000 Mufti Bahini operating within East Pakistan. And they have committed in Dhaka alone 6 political assassinations every day. اسی لیگسی کو پھر شیخ حسینہ واجد نے کنٹینیو کیا، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر انہیں اگر اقتدار میں رہنا ہے تو ان کو ایک تو انڈیا کی بے تحاشا سپورٹ چاہیے۔ تو اگر آپ اس کو انسٹیٹیوشنلی دیکھیں تو دا ایگزسٹنس آف بنگلہ دیش جو 1970-71 کے اندر تھی، وہ ہائیلی ڈیپینڈنٹ تھی انڈیا کے اوپر، انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر، را کے اوپر، کیونکہ یہی بات ابھی بھی نریندر مودی 2 سے 3 دفعہ یہ بات کر چکا ہے کہ مکتی بانی کے جو فائٹرز تھے ان کے ساتھ ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہمارے را کے ایجنٹس کام کر رہے تھے۔ میں آج بھارتی سینا کے ان ویر جوانوں کو بھی نمن کرتا ہوں جو مکتی جدوں میں بنگلہ دیش کے بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک ایلیوژن آف ڈیپینڈنس انڈیا دے کے رکھتا تھا بنگلہ دیش کو کہ آپ کو اگر اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرنا ہے تو آپ کو بھارت کی ضرورت پڑے گی، اور اس ایلیوژن کو ملٹیپلائی کرتی تھی شیخ حسینہ واجد اور اس کی رجیم۔ اسی وجہ سے آپ نے 2014 میں، 18 میں، 2024 میں جو الیکشنز ہوئے، الیکشنز کے نام پہ جو مذاق ہوا، جس طرح کی قتل و غارت ہوئی، یہ اسی طرح کی قتل و غارت تھی جس طرح 1970-71 کے اندر شیخ مجیب نے قتل و غارت کروائی تھی اور اپنے آپ کو اس نے الیکشن جتوائے تھے۔ سو یہ بیسیکلی لارجر فریم ورک تھا جس کے تھرو بنگلہ دیش آپریٹ کر رہا تھا پچھلے 50-60 سالوں سے۔
2024-2025 کے اندر یہ ہوتا ہے کہ الیکشنز کے بعد جس طریقے سے مکتی بانی کو مزید اسٹرینتھن کیا جاتا ہے اور ان کی جو اگلی نسل ہوتی ہے اس کو بھی پریولیجز اور اسپیشل اسٹیٹسز دیے جاتے ہیں، تو اس کے خلاف بنگلہ دیش کی عوام جو کہ بہت عرصے سے برداشت کر رہی تھی ان اٹراسٹیز کو، وہ سڑکوں پہ نکل آتی ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ڈیڈ اینڈ ہے، اس کے آگے ابھی بھی اگر یہ نہیں نکلتے تو ظلم پھر بالکل ایک حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ سو اس کے بعد ایک ریولوشن آئی۔ ریولوشن کے بعد حسینہ واجد کو وہاں سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ حسینہ واجد اپنی مدر کنٹری انڈیا چلی گئی، جہاں سے جو بیسکلی یہ سارا آرکیسٹریٹ کر رہا تھا، مدر آف آل ایلز اس ریجن کی جس کو کہا جاتا ہے۔ سو وہ واپس وہاں پہ چلی گئی، اور اس کے بعد سے ایک انٹرم گورنمنٹ آئی بنگلہ دیش کے اندر۔ اس انٹرم گورنمنٹ نے آ کے کچھ الیکٹورل ریفارمز جو تھیں اس کے اوپر ریفرینڈم کروایا۔ ریفرینڈم میں لوگوں نے اجازت دی کہ جی ٹھیک ہے آپ ریفارمز الیکٹورل پروسیس کے اندر کریں، جس فریم ورک کے تھرو حسینہ واجد اینڈ بائی ایکسٹینشن جو شیخ مجیب کا تھا فریم ورک، وہی ابھی تک جو امپلیمنٹڈ تھا اس کو بالکل بریک آؤٹ کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو توڑ دیا گیا۔ اس کی جگہ ایک نیا پولیٹیکل سیٹ اپ، پولیٹیکل ماڈل لے کے آیا گیا جس میں دھاندلی کی گنجائش کو کم کیا گیا۔ عوام کی جو سپورٹ تھی، امپورٹنٹ بات یہ کہ ریفرینڈم ہوا اور پوری عوام نے کہا کہ ہم یہ ریفارمز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نئی لیڈرشپ تھی اس نے آنے کے فوراً بعد پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات، ظاہر ہے انہوں نے ری کیلیبریٹ کیا اپنی فارن پالیسی کو، اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو۔ انڈیا نے یہاں پہ قتل و غارت کا بازار پھر گرم کر دیا، صرف پریشرائز کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ اگر ڈپلومیٹک سپیس لوز کرتے ہیں تو پھر یہ مرڈرز کا سہارا لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ لیڈر کو انہوں نے شہید کروایا، اسی طرح جس طرح اوتار سنگھ کھانڈا کو انہوں نے زہر دیا انگلینڈ کے اندر، ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا کے اندر انہوں نے مروایا، اسی طرح جس طرح پوری دنیا کے اندر یہ ایک دہشت گردی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر بھی کی۔ اور یہ سارا میں آپ کو سٹوری سمجھا رہا ہوں کہ یہاں سے لے کر پھر اب یہ الیکشنز آئے۔ سو الیکشنز کے اندر حسینہ واجد کی جو پارٹی تھی عوامی لیگ، یعنی شیخ مجیب کی جو پارٹی تھی جس نے 1970 میں بھی جینوسائیڈ کیا، جو ابھی بھی پچھلے 10 سالوں میں بنگلہ دیش کے اندر جینوسائیڈ کرتے چلے آئے ہیں، انہوں نے اس پارٹی کو بین کر دیا۔ اور بین کرنے کے بعد اس کو الیکشن میں ظاہر ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی تھی۔ سو ٹرن آؤٹ جو الیکشنز کا تھا وہ 2024 میں جب کہ عوامی لیگ جو تھی وہ جیتی الیکشن، اس کے بعد 2026 میں الیکشن ہوا، پورے 2 سال کے بعد ایک وننگ پارٹی، اور 2026 میں الیکشن، اس وننگ پارٹی کو 26 میں بین کر دیا گیا۔ الیکشنز کے اندر کسی طرح کی وائلنس نہیں ہوئی۔ ایک جگہ کے اوپر ایک سیٹ کے اوپر ری الیکشن ہوا جہاں پہ ایک جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو وہ مر گئے اور اس کے اوپر ری الیکشن ہوا، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایز سچ وائلنس اور ریگنگ کی ایلیگیشنز اس طریقے سے سامنے نہیں آئیں۔ اور اس کے باوجود جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 2024 سے کئی گنا زیادہ تھا، وچ اگین از اے سائن کہ بنگلہ دیش کی پبلک کس طرف کھڑی ہے اور بنگلہ دیش اس وقت کیا دیکھ رہا ہے۔ یہ جو الیکشن تھا یہ کلیئرلی ایک ورڈکٹ تھا بنگلہ دیش کی پبلک کا کہ وہ پالیسی، وہ انڈین پالیسی یا انڈین فریم ورک جو حسینہ واجد نے امپلیمنٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے جو ایکسپلائٹیشن ان کی ہوتی رہی ہے اس کے خلاف ورڈکٹ دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو پانی سے محروم کرنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی بھارت میں ان کے ریورز کے اوپر قبضہ کیا گیا، پھر کس طریقے سے ان کو اکنامک سبجوگیشن کا شکار بنایا گیا۔ ظاہر ہے انڈیا کی ایک بڑی مارکیٹ ہے، بنگلہ دیش کی ایک چھوٹی مارکیٹ ہے، کس طریقے سے بگ فش اسمال فش والی پالیسی ان کے ساتھ کھیلی گئی، اور ان کے جو مارکیٹ ہے اس کو انڈیا نے کرپل کر کے رکھا، اس کو مارکیٹ کو پورا کنزیوم کر گئی انڈین مارکیٹ، اور ڈائریکٹلی پھر بنگلہ دیش کی عوام کے اوپر اس کا اثر پڑا، ان کو ٹیکسز زیادہ دینے پڑے۔ اس کے علاوہ ان کی فارن پالیسی کو دلی جس طریقے سے کنٹرول کرتا تھا، ان ساری چیزوں کے بعد اس الیکشنز کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک فریش سٹارٹ لیا ہے بنگلہ دیش نے۔ ان کی اپنی اسٹرینتھس کیا ہیں اس کے اوپر انہوں نے یہ الیکشن لڑا، جس طریقے سے پولیٹیکل پروسیس کے اندر انکلوسیوٹی تھی کہ سب کو لیا، اور ساری پارٹیز نے، ایک طرف کولیشن تھی، دوسری طرف BNP، اور یہ جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیا، اٹ واز اے فیسٹیول ان بنگلہ دیش۔ جو انوائرمنٹ الیکشن سے پہلے جو اسپیکولیشن تھی کہ بہت قتل و غارت ہوگی، لوگ باہر نہیں نکلیں گے، وہ سارا برش آؤٹ انہوں نے کیا، اور بنگلہ دیش کی عوام نے دکھایا کہ وہ پولیٹیکلی اپنا فیوچر کس طرف دیکھتی ہیں۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ڈیموکریسی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی از انارکی، اور بنگلہ دیش کے اندر انارکی کی جو مینیفیسٹیشن تھی وہ عوامی لیگ تھی۔
عوامی لیگ کو جس طریقے سے آہنی ہاتھوں سے اس کو نپٹا گیا, اس کو بین کیا گیا, وہ جو بیلنس تھا انکلوسیوٹی اور ہارڈ پاور کا جو محمد یونس کی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا وہ لے کے چلا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. انہوں نے ایک طرف تو انکلوسیو الیکشن بھی بنایا, دوسری طرف انہوں نے شیخ مجیب اور حسینہ واجد کو عبرت کا نشان بھی بنایا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس پولیٹیکل پروسیس کو, اس الیکشن کو انڈورس کیا, بیک کیا. آگے اب یہ دیکھنا ہے کہ طارق رحمان موسٹ پرابلی اب گورنمنٹ بنائیں گے اینڈ ہی از گوئنگ ٹو بی دی نیو پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش. اس کو وہ کس طرف آگے لے کے جائیں گے. ظاہر پولیٹیکل ریفارمز پارشل ہوئی ہیں, مزید اور ہوں گی. وہ جو ساری وانٹس اینڈ وشز بنگلہ دیش کی عوام کی ہیں اس ریولوشن کی ہیں, آئی تھنک ان کو اب مزید شارپن اپ کیا جائے گا, تیز کیا جائے گا. دیر از اے ڈفرینس ہمیشہ سے ہوتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, الیکٹڈ گورنمنٹ کا, اور اسپیشلی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو اس طرح کی میجورٹی لے کے آئے تو اس کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک طارق رحمان از این ایجوکیٹڈ پاپولر لیڈر آف بنگلہ دیش, اور وہ بنگلہ دیش کو بہتری کے راستے کے اوپر لے کے جائیں گے. فارن پالیسی سے ریلیٹڈ, انڈیا کے انفلوئنس سے ریلیٹڈ جو خواہشات ہیں بنگلہ دیش کے لوگوں کی, ان کو عملی جامہ طارق رحمان پہنائیں گے. اور نیکسٹ 3 months آر گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ فار بنگلہ دیش, کیونکہ جو ریولوشن کا پروسیس اور اس کے بعد پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی ریفارمز کی, وہ اب ہوگی, اور اس کو بڑا کلوزلی دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے. انڈینز آلریڈی آر ڈسٹربڈ, ان کے لیے تو یہ ایک طرح کا بہت بڑا دھچکا ہے, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شیخ حسینہ واجد اور عوامی لیگ کے بغیر اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ آئے گا الیکشنز میں. تو یس اٹس اے شاک فار دیم, لیکن آگے انڈیا کو کس طرح بنگلہ دیش سے طارق رحمان کھدیڑتے ہیں, دس از سم تھنگ دیٹ وی آر آل ویٹنگ ٹو ہیپن, بیکاز یہی ڈیمانڈ بنگلہ دیش کے لوگوں کی بھی ہے, اور ٹیکنیکلی پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے. انڈیا کی ریجنل آئسولیشن جو ہے, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, میانمار, سری لنکا, چائنا, ان ممالک کے تھرو انڈیا کی جو ریجنل آئسولیشن ہے اس میں زیادہ تیزی آنی چاہیے. یہ نہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, یہ تمام خطے کے انٹرسٹ میں بھی ہے, کیونکہ جن ممالک کے میں نے نام لیے, ان تمام ممالک میں انڈیا از یوزنگ ٹیررزم ایز اے ٹول آف فارن پالیسی. تو اس کا حل یہی ہے کہ اس انڈیا کو مکمل طور پہ ریجنلی آئسولیٹ کیا جائے, اور اگر یہ ریجنلی آئسولیٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی انڈیا کنٹین بھی ہوگا. سو بنگلہ دیش کے اگلے, جیسا میں نے کہا, 3 months آر گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. وی آر کلوزلی آبزرونگ واٹ از ہیپننگ ان بنگلہ دیش, اور جیسے ہی چیزیں مزید سامنے آئیں گی ہم آپ کے ساتھ ان کو شیئر کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.